آج کا روزہ بہترین انداز میں گزرا جناب، چونکہ آپ جانتے 23 مارچ ہے، 23 مارچ کے حوالے سے میں اور آپ خوشیاں تو منا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس ملک کی ہوا، اس ملک کے چرند پرند، اس ملک کے لوگ، اس ملک کی ہر چیز، گویا کہ ہر چیز کیا وہ ہمارے سے محفوظ ہے؟ انسان کا محفوظ ہونا تو لازم ہے ایک مسلمان کی زبان سے بھی، اس کے ہاتھ سے بھی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے ہر چیز کی حفاظت ہونی چاہیے، چاہے وہ ایک پرندہ ہو، چاہے وہ جانور ہو، وہ درخت ہو، کچھ بھی ہو، پانی نہ ضائع کرنے کا بھی حکم ہے جناب۔ یہی ہمارا آج کا ٹاپک بھی رہے گا کہ ہمیں دین میں کس طرح سے یہ چیزیں سکھائی گئی ہیں، تو کیا آج ہم ان کو لے کے آگے چل رہے ہیں جناب؟ پی ٹی وی نیوز کی آڈینس نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور پی ٹی وی ہوم، پی ٹی وی نیوز، پی ٹی وی گلوبل تمام لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خیریت سے ورحمۃ آپ جمیل بھائی؟ اللہ۔ اللہ کا بے پایا کرم اور ہمارے الحمدللہ۔ بہت پیارے استاد محترم مفتی ابو محمد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور عمران الحق کلویانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران بھائی ایک مرتبہ پھر السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ آپ کو وبرکاتہ۔ جیسے ہی لوگ دیکھتے ہیں نا عمران بھائی، جی جی فوراً وظائف مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ سیگمنٹ میں ہم ذرا ڈسکشن کریں گے، پھر ساتھ اگر کوئی وظائف بھی چاہے گا تو اس کو ضرور وظائف کی طرف انشاءاللہ۔ بھی لے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن خاص دن ہے، اور اس حوالے سے دین اسلام میں جو ہماری تربیت کی کوشش میں کہوں گا کی گئی ہے، اس پہ ہم عمل کرتے ہیں نہیں کرتے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بہترین تربیت کی ہے۔ آخرت کی تیاری تو کروائی ہے، دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے، آپ کے اہل بیت نے یہ ہر چیز ہمیں کر کے دکھائی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ حبیب اللہ۔ آج یوم پاکستان ہے، پی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے جملہ پاکستانیوں کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ہمیں قرارداد پاکستان اور حصول پاکستان تر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اچھا دیکھیے، کوئی بھی معاشرہ اس وقت ترقی کرتا ہے جب اس میں 3-4 بنیادی خد و خال موجود ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ریاست مدینہ حضور اکرم صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم۔ نے جو بنائی، وہ فقط نام سے نہیں بن جاتی، اس کے پیچھے والی مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبانہ روز محنت شاقہ تھی، آپ کی سیکریفائسز تھی، آپ کی قربانیاں تھیں، اور آپ نے اس معاشرے کو بنانے کے لیے 4 بنیادی پرنسپل آپ نے تعلیم فرمائے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ یونٹی، جس طرح قائد اعظم نے کہا فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن، ڈسپلن، صحیح۔ تو سب سے پہلے یونٹی، اور یونٹی کے پیچھے فیتھ ہوتا ہے۔ جب ہم اسلامک یونٹی یا اکائی کی بات کرتے ہیں تو فرمایا کہ اب کوئی آج کے بعد کسی عربی کو عجمی پر فوقیت نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں، کسی طاقتور کو کمزور پر فوقیت نہیں، کسی امیر کو کوئی پریولیج کسی غریب پر حاصل نہیں ہے۔ معاملے میں سارے فرد برابر ہیں، ایکولی جو ہے سب کو رائٹ دیے جائیں گے۔ یہ یونٹی تھی۔ جس طرح تسبیح کے دانے ملٹی کلرڈ ہونے کے باوجود ساتھ رات رہتے ہیں، اسی طریقے سے ایک مسلمان جب کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا ہے تو اس میں ایک یونٹی آ جاتی ہے۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ اس کی بنیاد کا ایکویلٹی، کہ سب کا ایک معاشرے کے اندر بنیادی حق ہے، برابر ہے، تم میں سے کوئی کسی کو کوئی ڈیفرنسز اور کوئی پریولیج اور کوئی کسی کو ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ یہ چھوٹا یہ بڑا، بالکل صحیح۔ لہٰذا ایکویلٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رائی، اور جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، انصاف جس سوسائٹی میں ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے وہی پروان چڑھتی ہے سوسائٹی۔ آپ نے جب انصاف کی بات کی تو حدیث مبارک سے کیا خوبصورت پیغام آتا، فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيكُ فَتَرَكُوا وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ لَسَرَقْتُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، کہ جب تم میں سے پچھلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ کوئی امیر آدمی اگر کوئی چوری کرتا ہے یا کوئی بھی جرم کرتا ہے تو اسے اس کی عمارت کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور غریب آدمی پر حد قائم کر دی جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی لفاطمۃ لسرقت، ٹھیک ہے نا، اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں کیا تھا؟ لقطعت یدہا، میں ان کو بھی وہی سزا دیتا۔ لہٰذا یہ وہ تاریخی فرمودات ہیں جس نے ایک بہترین معاشرہ قائم و دائم فرمایا۔ اور تیسری جو کسی معاشرے کی اچھی بات ہوتی ہے، معاشرہ پنپتا ہے، ملک و ملت پنپتی ہے، وہ ہے سمپلسٹی، وہ ہے سادگی۔
لہٰذا اسلام نے ہمیں بتایا کہ تم میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، نمود و نمائش نہیں ہونا چاہیے. کسی کو حقیر جان کر اگر تمہیں پیسہ دے دیا تو تم ایسا لباس پہن کر غریبوں میں جاؤ یا اتنی بڑی گاڑی لے کر جاؤ کہ انہیں ایک حقارت فیل ہو اور تمہیں ایک عمارت فیل ہو، یہ ریاکاری. اسلام نے کبر سے منع کر دیا، اسلام نے بخل سے منع کر دیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی ریاست مدینہ، ایک طرف نبی ہیں، دوسری طرف آپ حاکم مدینہ بھی ہیں، لیکن عالم کیا ہے؟ there was no throne, no crown, no palace. بالکل وہاں پر بالکل کوئی ریڈ کارپیٹ نہیں ہے، بے شک وہاں پر کسی قسم کا کوئی میسن نہیں ہے، کوئی کٹلری نہیں ہے، انواع و اقسام کے کھانے نہیں ہیں. عالم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آپ چارپائی جو بنی ہوئی ہے اس پر لیٹیں، آپ کا اوپر والا لباس نیچے آتا ہے تو حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ آپ کی کمر مبارک پر نشان ثبت ہو گئے، زار و قطار آنسو نکلتے ہیں. فرمائے یا رسول اللہ اب تو مالی غنیمت آ رہا ہے، قیصر و کسریٰ مزے کر رہے ہیں اور آپ کا یہ عالم. آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ اے عمر، انہوں نے دنیا کو اپنے لیے منتخب کر لیا ہے، ہم نے آخرت کا انتخاب کر لیا ہے. اور آخری بات یہ کہوں گا کہ جب آپ کا انتقال ہوا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ہماری ماں فرماتی ہیں کہ تیل نہیں تھا چراغ جلانے کے لیے. اندازہ کیجئے کہ جس کے قبضے میں ساری خدائی تھی ان کا بچھونا فقط چٹائی تھی. اور پھر آخری جو چیز ہے کسی معاشرے کے لیے، کسی ملک کے لیے، وہ ہے انکاؤنٹیبلٹی، جی جی احتساب. جب تک احتساب نہیں ہوگا، ہم غریبوں کا احتساب کر لیتے ہیں، ہم طاقتوروں کا احتساب نہیں کرتے. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا احتساب ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب کو ہم فاروق اعظم کیوں کہتے ہیں؟ سکندر کو سکندر اعظم، ان کو فاروق اعظم اس لیے کہ 22 لاکھ مربع مائلز کے حاکم. لیکن ایک عام آدمی کھڑے ہو کر کہتا ہے امیر المومنین آپ کا جبہ کس طرح بن گیا؟ ہمارا تو نہیں بن سکتا تھا. تو یہ وہ انکاؤنٹیبلٹی ہے، احتساب ہے جو ہم عام آدمی دوسرے بڑے آدمی کا کر سکتا ہے. یہ 4 چیزیں ہیں جو کسی معاشرے کو آگے بڑھاتی ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے پاس یہ 4 چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی گفتگو کی اور اللہ کرے کہ جو یہ 4 چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ کسی معاشرے میں اگر ہو جائے تو واقعتاً اصل معنی میں وہ معاشرہ ترقی یافتہ ہوگا. مفتی صاحب آپ سے بھی میں یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ ہم آج جس طرح سے سوسائٹی کو نکھارتے ہیں اور یہ تمام سسٹم جو ہیں ہمارے خلفائے راشدین کے دور میں رائج ہوئے. جب ہم آج ویسٹ سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو وہ ایک ویلفیئر سوسائٹی ہے کہ ایک بیوہ کا الگ الاؤنس ہے، ایک جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا ایک الگ الاؤنس ہے، کوئی جاب سے نہیں کر پا رہا، کوئی اپاہج ہو گیا اس کا الاؤنس الگ ہے، کسی کے سر پہ چھت نہیں تو اس کو چھت دی جا رہی ہے. یہ ساری ویسٹرن سوسائٹی میں اگر آپ اسپیشلی جب آپ برٹن میں جاتے ہیں اور کینیڈا میں جاتے ہیں تو اس طرح کی سوسائٹی وہاں پہ. یہ تو ہمارے احکامات ہیں جو تمام انہوں نے اپنائے اور ہم بھول بیٹھے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یوم پاکستان پر آپ کے پلیٹ فارم سے، پی ٹی وی کی جانب سے، اپنی جانب سے، آپ کی جانب سے پورے پاکستان کو، بالخصوص بارڈر پر کھڑے ہوئے اس فوجی کو سلوٹ کرتا ہوں، یوم پاکستان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ آج یوم پاکستان کے موقع پر تجدید کا دن ہے، جی، عہد کا دن ہے، جی، اس ملک کے ساتھ وفا کا دن ہے، اس ملک کے ساتھ وفاداری کو تازہ کرنے کا دن ہے، وفاداری کو نبھانے کا دن ہے. اور میرے خیال میں اب یو ٹرن لینے کا وقت آ چکا ہے کہ ہم یو ٹرن لیں اور ملک کے اندر ایک ہجوم کے بجائے ہم ایک قوم کی حیثیت اختیار کریں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قوم بنا کر گئے تھے اور اس قوم کے اندر جو ڈسپلن تھا، جو یونٹی تھی، جو قانون اور ریاست کی پاسداری تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے. میں اس پر 2 ایگزامپل آپ کے سامنے عرض کروں گا. پہلی ایگزامپل ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا کہ شراب حرام ہو گئی، جی، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے قانون کی پاسداری کیسی کی کہ وہ برتن بھی اپنے گھر میں نہیں چھوڑے جن میں شراب ہوتی تھی. اچھا، اور اگر بہت بڑی تعداد کے اندر سواریوں پر لدی ہوئی شراب آ رہی ہے اور راستے میں پورے قافلے کو علم ہوتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ چکی ہے اور اللہ کے نبی نے، اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، انہوں نے جو برتن تھے شراب کے، مشکیزے تھے، وہ سواریوں سے اتارے بھی نہیں، کھڑی سواریوں پر شراب کے مٹکے توڑ دیے. ٹھیک ہے جی. تو اس ملک کے ساتھ سب سے بڑی وفاداری کا آج تقاضا یہ ہے کہ ہر بندہ اس ملک کے قانون کی پاسداری کرے. جہاں قانون کی پاسداری ہوتی ہے وہاں درخت کو بھی امان ملتی ہے، وہاں حیوان کو بھی امان ملتی ہے. اور جس ملک کے اندر قانون کی پاسداری نہ ہو وہاں انسانوں کو اور شریف زادوں کو بھی امان نہیں ملتی.
اس کی میں ایک اور مثال چھوٹی سی دینا چاہوں گا please, ضرور. کہ صحابہ اکرام، آپ نے خلفائے راشدین کا نام لیا، وہاں قانون کی پاسداری کیسی تھی؟ خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زرہ گم ہو جاتی ہے، یہودی کو ملتی ہے، وہ اٹھا کر لے جاتا ہے، پتہ چلتا ہے، حضرت علی کہنے لگے زرہ میری ہے، وہ کہنے لگے آپ کے پاس کیا گواہی ہے؟ معاملہ قاضی کے پاس جاتا ہے، عدالت میں جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قاضی سوال کرتا ہے آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ فرمایا یہ میرا بیٹا حسن ہے. فرمایا بیٹے کی گواہی قبول نہیں. فرمایا اور کوئی ہے؟ کہا یہ میرا غلام ہے. کہا غلام کی بھی قبول نہیں ہے، آپ گواہ لے کر آئیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ جب میرے پاس گواہ نہیں ہے تو زرہ میری نہیں ہے. حالانکہ زرہ کس کی تھی؟ حضرت علی کی تھی. اب وہ یہودی کے پاس تھی. جب یہ سارا کیس یہودی نے سنا کہ اتنا خوبصورت نظام ہے کہ وقت کا خلیفہ اپنی ملک کے قاضی کا پابند ہے، تو کیا کیا حضرت علی نے؟ جب یہ فیصلہ تسلیم کیا، وہ یہودی زرہ لے کر حضرت علی کے پاس حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے آپ ہاتھ بڑھائیے، یہ زرہ بھی قبول کیجئے اور میرا ایمان بھی قبول کیجئے، مجھے مسلمان کیجئے. آج سب سے میں جتنا پورا پاکستان ہے گزارش کروں گا، وہ بائک چلانے والا ہے، وہ رکشہ چلانے والا ہے، یا وہ جہاز میں ہے، اس کا کوئی بھی اسٹیٹس ہے، ضرورت اس ملک سے وفاداری کی یہ ہے کہ ہم اپنی ریاست کے قانون کی پاسداری کریں. جس ملک میں قانون کی پاسداری ہوتی ہے، ریاست کی پاسداری ہوتی ہے، ریاست کے ساتھ تعاون ہوتا ہے، وہاں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اپنے ملک کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے. وہ قومیں عروج پاتی ہیں، وہ قومیں شعور پاتی ہیں، وہ قومیں تنزلی کی طرف نہیں جاتی. ہم 25 کروڑ عوام اگر اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم کے پاکستان کو اوپر لے کر جانا ہے، تو ہمیں اس ملک کے قانون کا، اس ریاست کے قانون کا احترام کرنا پڑے گا، اس کا ساتھ دینا پڑے گا. بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، اس ملک کو آج ہماری ضرورت ہے. بہت اچھی بات ہے مفتی صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہاں پہ پورا کلام آپ کا زبردست آپ نے پیش کیا. میں ایک بات میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے علاقے، اپنے خطے کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اس کو بھی محدود کر لیتے ہیں. جیسے آپ نے پورے ملک کی بات کی، بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن آج کل دنیا بھر میں تو ایسے لوگ ہیں جو دنیا والوں کو فائدہ دے رہے ہیں. پروگرام کا جب آغاز ہوا تو ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ جس نے ایک بلب بنایا، ایک بلب جس نے ایجاد کیا، آپ دیکھیے کہ اس نے اپنے ملک تک اپنی یہ کام کو محدود نہیں رکھا، اس نے وہ فائدہ پوری دنیا میں دیا. آج پوری دنیا روشن ہے، اور بے شک یہ عقل جو ہے اللہ کی دین ہے. اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ کار ہم لوگوں کو سکھایا ہے، اس میں کل انسانیت کا بھلا اور کل انسانیت کی خیر ہے. ایک یونٹی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کسی بھی ملک کی، کسی جگہ کی لوگوں کی ترقی کے لیے یونٹی، یونائٹ ہونا، یکجا ہونا، صلہ رحمی کرنا بہت ضروری ہے. عمران بھائی، آپ سے میں یہی سوال کروں گا کہ کیا آپ لوگوں کو تلقین کریں گے کہ کس طرح ان کو مل کے چلنا ہے؟ کوئی کام ہو اس میں اتفاق دکھائیے، اور جب نا اتفاقی، نا چاکی ہوتی تو کس طرح سے برکت اٹھا لی جاتی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی، میں اس پہ یہی کہوں گا کہ ابھی جس طرح آپ نے ویلفیئر اسٹیٹس کا ذکر کیا، تو آج سے تقریباً 20 سال پہلے جب میں پی ایچ ڈی کے لیے انرول ہونے لگا تو میرے سپروائزر نے یہ کہا کہ اس ٹاپک کے اوپر اب تک پوری دنیا میں کوئی کام نہیں ہوا کہ اسلام نے ویلفیئر اسٹیٹ کا کیا کانسیپٹ دیا ہے. تو انہوں نے میرا وہ ٹاپک چوز کیا، اور ہم نے مل ملا کے کہ اسلام کا نظام کفالت اور اس کا دیگر منتخب ادیان و مذاہب سے تقابلی مطالعہ. تو جس کا کنکلوژن یہ بنتا ہے کہ اسلامک رولز آف اسپینڈنگ اینڈ گارڈین شپ. تو اس میں پھر میں الحمدللہ پوری ریسرچ کی اور ثابت کیا کہ یہ نظام در حقیقت دیا ہی اسلام نے ہے. روئے زمین پر سب سے پہلے ایک ایسا ادارہ جو ایک کمرے کی شکل میں قائم ہوا کہ جس میں بے لوث، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی لالچ کے لوگ اپنا پیسہ دیں، فنڈنگ کریں، اور وہاں سے پھر ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں بیت المال. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دنیا میں قائم فرمایا. اس سے پہلے جتنے بھی ادیان و مذاہب آئے اس میں بھی ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ مذہبی بنیاد پر کوئی لوگوں کی ہیلپ ہو سکے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا کانسیپٹ ہے. پھر اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں خود اپنی نگرانی میں بڑے اچھے طریقے سے چلایا، اور اس کے بعد پھر آپ کو خلفاء راشدین نے، پھر خلفاء میں سے بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب سے ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ ان کے دور میں بہت سی چیزیں ایڈ ہوئی، جیسے پولیس کا محکمہ، فوج کا محکمہ، سڑکیں بنانا، ڈاک کا محکمہ، یہ جو نہری سلسلہ ہے، اور بے شمار ان کے ایسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو آج دنیا فالو کر رہی. برٹش عمر لا کے نام سے نام ان کا لا وہاں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے برٹش میں، عمر لا کے نام سے.
تو ایک تو یہ بات آ گئی. دوسری چیز اسلام نے ہمیں سکھائی نعمتوں کی قدر, جو آپ نے ذکر کیا کہ کیا ہم اپنی تمام چیزوں کی, انسانوں کے ساتھ حیوان, درخت, پرند کی قدر کر رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بہتے ہوئے پانی پر, یعنی ایسی نہر جو بہہ رہی ہو, اس کے اوپر بھی بیٹھ کے اگر وضو کر رہے ہو تو تم اس میں بھی اسراف نہ کرو, پانی ضائع نہ کرو. آج ہماری جو کانسیپٹ ہے نعمتیں ضائع کرنے کا, کھانے پینے ضائع کرنے کا, رات کو بینکوٹ سے جب شادی وائنڈ اپ ہوتی ہے اس کے بعد صبح آپ کچرا کے ڈھیر کے اوپر جا کے دیکھیں کھانوں کے انبار جو لگے ہوتے ہیں کچرے میں, کتنی نعمتیں ہماری ایسی ضائع جاتی ہیں. لوگ حویز کے اندر پوری پلیٹیں بھر لیتے ہیں اور تاک میں بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کوئی وہ فوجی لڑنے جیسے کے آج آخری دن ہے بس کھانا کھانا. آخری دن کراؤ, جیسے کوئی فوجی کوئی شکار تاک میں بیٹھا تھا نا, کہ کوئی دشمن آیا سامنے پھوڑ ڈالنا ہے اس کو, تو یہ موٹیاں پھوڑنے کے لیے تیار پھوڑ بیٹھے, ڈالنا ہے, وہ بیوی کو گولی کھانے مارتا کو پھوڑ ڈالنا ہے. ہاں, ادھر بیوی کو گولی مارتا, جلدی سے کھل کے کھانا, کھل کے بھاگ, ادھر سے بیٹھو تم بھی بھاگ. اب سارے بھاگ رہے, پلیٹیں بھر بھر کے لا کر رکھ دی, اب کھایا تھوڑا سا, اتنا سارا بچا دیا. قسم سے یہ منظر ایسا ہے جو ہر ایک نے دیکھا ہوگا اور ہر ایک نے کیا بھی ہوگا, یہ نہیں صرف دیکھا ہوگا. تو پھر صبح کھانے اتنے سارے بچ جاتے ہیں اور کھانے بچ کے جاتے ہیں چیل کے ہوگا. تو ایک قطرہ بھی جو ہم ضائع کرتے ہیں, قرآن کریم میں سورہ ملک کے اندر آتا ہے کہ اگر تمہاری آنکھ کے جو پانی ہے, ایک یہودی نے کہہ دیا تھا کہ بھئی وہ اللہ نے فرمایا کہ اگر پانی کو ہم زمین کی تہ میں لے جائیں تم کیسے لے کے آؤ گے. یہودی کہنے لگا ہم بڑے ماہر ہیں کنواں کھودنے میں, ہم لے کے آ جائیں گے. تو فرشتے نے تھپڑ مارا آنکھ پہ, اس یہودی کی آنکھ پھوٹ گئی. تو فرشتے نے کہا کہ پہلے اپنی آنکھ کا پانی لا کے دکھا دیں, کنویں کا پانی تو بات کی بات ہے. تو درخت کی, چرند پرند کی قدر کریں. اور آج کل ہمارے پرندوں کو دانہ ڈالنے کا انتظام ہے, یہ دانہ ڈالا کریں, بلی کتوں کو کھانا کھلا دیا کریں. اللہ پاک ان چیزوں پہ بخش دیتے ہیں. اپنے آس پاس قرآن نے بس خیال رکھیں. جی ایک چھوٹی سی بات یہ کہہ دوں کہ قرآن نے یعنی واحد مذہب ہے جس نے کانسیپٹ دیا ہے والجار الجنبی والصاحب بالجنبی, کہ یعنی اتنا پڑوسی کا بھی حق ہے. جیسا اب یہ بیٹھے نا, ہم پڑوسی کہلائیں گے, بس میں بیٹھے سیٹ پہ پڑوسی, اس کا بھی حق ہے. اسلام نے قرآن میں ہمیں یہ حق دیے ہیں, باقی کوئی چیز ہمیں نہیں سکھاتی. ہر اس میں ہمیں سکھایا گیا کہ ایک تو پرماننٹ پڑوسی ہے, ایک ٹیمپریری پڑوسی, اس تک کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے. کیا بات ہے. چونکہ ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے, ہمارے پاس وقت بھی کم ہے, میں چاہوں گا جاتے جاتے ہمارے لوگوں کو تلقین کرتے جائے کہ کیا کرنا چاہیے آج کے دور میں. انہیں پھر آپ کے پاس بھی آؤں گا انشاءاللہ. دیکھیں میں آپ سے عرض یہ کروں گا, جس طرح میں نے عرض کیا تھا یونٹی, تو مجھے لگتا ہے آج کے دور میں ہمیں سب سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے, اتفاق کی ضرورت ہے. آج ہم سندھی میں, ہندی میں, مہاجر میں, پٹھان میں, بلوچی میں, نہ جانے کون کون سی اقوام میں تقسیم ہو گئے. اور چھوٹے چھوٹے مذاہب, یعنی ہمارے فقہ کے ڈفرینسز میں بھی ہم بڑھ چکے ہیں. کوئی دیوبندی ہے, وہ بھی کوئی نہیں ہونا بریلوی چاہیے, ہے, سب کو کوئی مل کے شیعہ چلنا ہے, چاہیے. ہم نے اپنے آپ کو تقسیم در تقسیم کر لیا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ توڑنے کے بجائے جوڑنے کی بات کی جائے. اتحاد اس قوم کی بھی ضرورت ہے, پاکستان کی ضرورت ہے, ملت کی ضرورت ہے. اتحاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آگے سب کچھ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت بات ہے. میں صرف انتہائی اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. ستارے, چاند, سورج بھی قوانین کے مطابق چل رہے ہیں, تو ہم انسان ہو کر اپنے ملک کے قانون کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں ڈاکٹر صاحب کی بات میں بات ایڈ کروں گا کہ آج ہمیں اپنی لسانیت اور اپنے عصبیت کے تعارف اور نعرے یہ چھوڑ دینے چاہیے. ہماری پہچان صرف مسلمان اور پاکستان ہونے چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بہت ضروری بھی, ہمارے دین اسلام میں حکم بھی ہے اس کا, ایسا ہی ہے نا؟ جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت شکریہ. عمران بھائی میں چاہوں گا آپ بھی ہماری آڈینس کو کچھ ایسی بات کہہ کے جائیں. ینگر لوگ آپ لوگوں کو فالو کرتے ہیں, آپ کی باتیں سنتے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ بس پاکستان زندہ باد, پاکستان قائم رہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, ہم جہاں بیٹھتے ہیں پاکستان کی خود برائیاں کرتے ہیں, تو کبھی برائی نہ کریں. ہمارے اندر کوئی بھی خامی ہو, لیکن ہمارا ملک, ہماری فوج, ہمارے سپاہی, ہماری قوم, ہمارا جو نظام ہے وہ اس سے بڑھ کے ہو ہی نہیں سکتا. کہیں بھی جائیں پاکستان زندہ باد. ٹھیک ہے. چونکہ آج کی رات جو ہے ہم 23ویں شب جو ہماری طاق رات ہے, اس کے لیے کوئی عمل میں چاہوں گا جلدی سے, اگر ایک کوئی بہت وزنی عمل جو لوگ کر سکیں, مجرب جس کو کہا جاتا ہے. دیکھیں افضل عبادت امتی تلاوت القرآن. تلاوت قرآن. چونکہ نزول قرآن کے لمحات ہیں, کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرے, لیکن ایک لمحے کے لیے. اگر قضا نمازیں کسی کی رہ گئی ہیں تو یہ اپرچونٹی ونڈو کھلی ہوئی ہے, اپنی قضا نمازیں پڑھیں اور کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن, اور جب بھی کوئی عمل کریں تو درود شریف ضرور پڑھ لیا. جی آپ کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ طاق راتوں میں نماز کی پابندی کریں, باجماعت نماز ادا کریں, مسجدوں میں جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اتنی طویل دعائیں مانگیں تاکہ دوبارہ آپ کو اپنے ہاتھ کسی اور کے سامنے اٹھانے کا موقع نہ ملے. ٹھیک ہو گیا جی عمران بھائی. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے, اس کا ورد رکھیں خوب, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے اللہ پاک گناہ معاف فرمائیں گے.
ٹھیک ہو گیا. میں بہت شکریہ ادا کروں گا. اور طاق راتوں میں صدقہ بھی دیا جاتا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر قبول ہو جائے, یعنی کہ ایک رات وہ ایسی مل جائے جس میں ہم صدقہ کریں, وہ واقعتاً شب قدر ہو, تو اس کا کتنا درجہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. کیا یہ صحیح ہے؟ صدقہ خیرات کرنی چاہیے ان راتوں میں خاص طور سے. بالکل صحیح فرمایا. ڈاکٹر صاحب اس کے متعلق میں صرف ایک جملہ ٹھیک. کہنا چاہوں گا جی 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 کہ صدقہ خیرات کا ہمیں اسلام نے کیوں حکم دیا ہے. جی جی. دنیا میں جوڑنے کا حکم نہیں ہے. جو کھا گئے وہ اڑا گئے, جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے, جو دے گئے وہ لے گئے. ٹھیک ہے, بہت خوب جی, بہت شکریہ آپ سب کا, بہت شکریہ, جزاک اللہ جناب. ایک بریک لیں گے ہمارے